سرنامہ کلام میں ہم کلام پاک کا مشہور و معروف سورہ پیش کر رہے ہیں، جس میں اللہ نے قسم کھا کر یہ کہا وَلَسْ انسان نقصان میں ہے، صاحبان ایمان عمل صالح کرنے والے اور حق اور صبر کی راہ پر چلنے والے، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی۔ ایمان کی منزلیں ہیں، اور ظاہر ہے کہ ایمان آتا ہے اس وقت جب کسی سے محبت کی جائے۔ محبت کے بغیر ایمان نہیں ہے۔ اسلام تو لایا جا سکتا ہے محبت کے بغیر، ایمان محبت کے بغیر نہیں۔ اسی لیے مودت کو واجب قرار دیا، اور مودت میں سرکار نے قربہ میں بتا دیا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں اور ان کا سلسلہ قیامت تک رہے گا، اور انہی سے ہدایت حاصل کرنا۔ یہ سب امام ہیں، ان کے اول بھی امام، آخر بھی امام، اوسط بھی امام، سب امام، اور یہ سب کے سب محمد ہیں۔ ان کا اول بھی محمد ہے، ان کا آخر بھی محمد، ان کا اوسط بھی محمد، یہ سب محمد ہیں۔ سیرت سے ملا کر دیکھ لینا۔ چونکہ نبوت ختم ہو رہی تھی، اس لیے امامت کا سلسلہ شروع ہوا، اور یہ منصب اور عہدہ کوئی نیا ایسا نہیں تھا کہ جس سے دنیا واقف نہ ہو۔ اس لیے کہ جب حضرت ابراہیم نے قربانی پیش کی تھی اور اللہ نے کہا تھا کہ تم اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے، تو اسی وقت اللہ نے یہ بھی فرما دیا تھا انی جاعلک للناس اماما، ہم نے تمہیں انسانیت کا امام بنا دیا۔ جس انسانیت کے پاس امام ہو وہ نقصان میں نہیں ہو سکتا۔ انسانوں میں تمام قومیں حضرت ابراہیم سے ہی پیدا ہوئیں، جتنے بھی انبیاء آئے وہ ابراہیم کی نسل میں آئے۔ توریت، انجیل، زبور، یہ تمام کتابیں حضرت ابراہیم کی نسل میں آئی۔ حالانکہ رسالت ملی تھی، نبوت ملی تھی، خلیل تھے، اللہ نے دوست کہا تھا، سب سے آخر میں امامت کا عہدہ ملا۔ جب رسالت ملی تھی، نبوت ملی تھی، تو اللہ سے کوئی سوال نہیں کیا تھا، لیکن جب اللہ نے کہا ہم نے تمہیں انسانیت کا امام بنا دیا، تو پھر پوچھا ابراہیم نے وَمِن ذُرِّيَّتِي، کیا یہ منصب میری ذریت میں، میری آل میں بھی جائے گا؟ تو اللہ نے فرمایا لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، ظالم یہ عہدہ نہیں پائیں گے۔ یعنی اس سے پتہ چل گیا کہ امامت کہاں جائے گی اور کس نسل میں جائے گی۔ اور ظاہر ہے کہ ابراہیم کی نسل میں سرکار رسالت بھی ہیں، ہمارے حضور بھی ہیں، تو امامت حضور کی طرف آ رہی ہے۔ لیکن امامت کا عہدہ بلند ہے، اور 12 امام نبی کے بعد آئیں گے، اس لیے ایک اور عہدہ
بہت بلند امامت سے بھی افضل سرکار کو عطا کیا گیا، اور وہ ہے ارشاد ہوا کہ رسول النبی الامی، تم رسول ہو، نبی ہو اور امی ہو۔ امی یہ سب سے بڑا منصب ہے۔ اب ظاہر ہے کہ امامت والا منصب ہے امی، جو سرکار کو عطا کیا گیا۔ لوگوں نے امی سمجھا ہی نہیں، کہنے لگے جس کو لکھنا پڑھنا نہ آئے وہ امی۔ حالانکہ عربی میں ایک قاعدہ ہے کہ ایک لفظ سے بہت سے لفظ بنتے اور اس سے معنی کا پتہ بھی چل جاتا ہے، آسان ہے۔ چونکہ جتنے بھی لفظ ہیں، امی، امام، امامت، امت، امہ، یہ سب لفظ ایک لفظ سے نکلے، ام سے نکلے۔ ام دو حرفی لفظ ہے، الف اور میم۔ ام کے تقریباً 137 معنی ہیں، اور کئی معنوں میں قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے۔ سرکار کو جو امی کہا وہ لفظ ام سے بنا، ام سے امی ہے، اور اسی سے امامت اور اسی سے امت۔ اگر ہم ایک ایک معنی بھی ام کے لیں تو وہی معنی امی کے بھی ہوں گے، لیکن کون سمجھے؟ اس لیے کہ ہر لفظ کے جو معنی ہوتے ہیں، باطنی معنی، لغوی معنی، ادبی معنی، شاعرانہ معنی، بے شمار قسمیں ہیں عربی میں لفظ کو سمجھنے، اور کبھی کبھی لفظ حرف سے سمجھا جاتا ہے۔ عربی کا قاعدہ ہے کہ ہر حرف کے بھی معنی ہوتے۔ الف کے معنی ہیں، میم کے بھی معنی۔ الف کے کیا معنی ہیں؟ یعنی الف جب بھی کسی لفظ میں آئے گا تو اس کے معنی ہوں گے قیام، جیسے آپ نماز میں قیام کرتے ہیں، سیدھے الف کی طرح۔ الف کے معنی ہے قیام، قیام کرنا۔ میم کے معنی ہے مجمع، جس لفظ میں میم آ جائے گا اس لفظ کے معنی ہوں گے مجمع، بغیر مجمع کے وہ لفظ نہیں ہوگا۔ جب آپ نے کہا ام تو اب اس میں الف بھی ہے اور میم بھی ہے، تو اب جو میم ہے وہ بتا رہا ہے ام کے معنی مجمع، لیکن ام کے معنی ہے ماں۔ عربی میں ماں کو کہتے ہیں ام، تو معنی ہوں گے مجمع، لیکن اصل معنی تو ماں ہے۔ چونکہ میم آ گیا اس لیے مجمع یعنی اجتماع۔ ماں کے گرد مجمع بنتا ہے، یعنی ماں جب ماں بنتی ہے تو بیٹے ہوتے ہیں، بیٹیاں ہوتی ہیں، پوتے ہوتے ہیں، نواسے ہوتے ہیں۔ ایک ماں اتنا مجمع بناتی ہے، چونکہ میم آ گیا نا، میم آ گیا۔ اب جتنے بھی لفظ جو جس کو میم کے یاد ہوں وہ دوہرا دے، میں بتا دوں کہ مجمع۔ مثلا غم، ہم و غم، غم جذبات کا ہجوم جہاں ہو جائے اسے غم کہتے ہیں، مجمع آ گیا۔ امت، مجمع آ گیا۔ امام، مجمع آ گیا۔ محرم، مجمع آ گیا۔ یعنی جہاں جہاں میم آئے گا، جہاں جہاں میم آئے گا وہاں مجمع آئے گا۔ ظاہر ہے کہ یہ ایسی باتیں ہیں کہ
بہت ہی علمی ہے، اونچی سطح، لیکن 8 دن تو ہو گئے نا، کلاسیں آہستہ آہستہ بڑھتی ہیں، کیا آپ یہ اگر ایسی بھی کچھ باتیں ہو ہی جائیں تو کیا حرج ہے؟ صرف یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اوم کا لفظ جو ہے وہ کہاں کہاں استعمال ہوتا ہے۔ اوم کے کتنے معنی ہیں؟ ظاہر ہے میں سارے معنی تو اس وقت نہیں بتا سکتا، پوری تقریر اسی پہ ختم ہو جائے کہ مجھے تو آگے جانا ہے۔ 2-4 معنی بھی اگر میں سمجھا دوں تو لفظ اوم سمجھ میں آ جائے۔ سورہ الحم کو کہتے ہیں ام الکتاب، ہے نا؟ ام الکتاب کیا مطلب ہے؟ کتاب کا مرکز، کتاب کی ماں، کتاب کی بنیاد، یہ سب ام کے معنی ہیں۔ چونکہ ماں جو ہے ام بنیاد ہے، مرکز ہے خاندان کی۔ اگر اس کو آپ سمجھنا چاہیں تو حدیث قصہ سے سمجھ لیں۔ بیچ میں جناب فاطمہ ہے اور ان کے گرد ان کے باپ، ان کے شوہر، ان کے بیٹے، مرکز کون ہے؟ جناب سید۔ اس لیے کہ خاندان عورت بناتی، خاندان عورت کی وجہ سے بنتا ہے، سمجھیں نا؟ جب تک عورت نہیں ہوگی خاندان پورا نہیں بنے گا، اس لیے کہ وہ ام ہے، مرکزیت اسے حاصل ہے۔ یہ عربی کے خصوصی الفاظ کے خصوصی معنی ہے۔ ام کے ایک اور معنی، اور اسی سے امی، سرکار کو امی کیوں کہا؟ اس لیے کہ مکے کا نام ہے ام القری، قری جمع ہے قریے کی، قریہ کہتے ہیں زمین کے ٹکڑے، گاؤں، شہر، اور تمام زمینوں کی ماں ہے مکہ، یعنی مرکز ہے۔ کیوں مرکز ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے جب زمین کو بچھایا تو آغاز اس جگہ سے کیا جہاں خانہ کعبہ بنا، اور زمین بچھتی چلی گئی، چاروں طرف پھیلتی چلی گئی۔ ام یعنی مرکز، مرکز جو ہے خانہ کعبہ، خانہ کعبہ میں جو مرکز ہے جوف کعبہ، جہاں مولا علی کی آمد ہوئی، جہاں فاطمہ بنت اسد آئی، یعنی مرکز پہ دنیا گھوم رہی ہے۔ مرکز جو ہے وہ کعبے کے اندر ہے، اس لیے اسے کہتے ہیں ام القری۔ تو اب جو جہاں کا رہنے والا ہوگا اس کو وہی کہیں گے، چونکہ ام القری کے رہنے والے ہیں سرکار، اور وہیں آپ کا ظہور ہوا، اس لیے امی۔ جو جس شہر کا ہوتا ہے اسی سے وہ مشہور ہوتا ہے۔ لاہور لاہوری ہو، سمجھنا کہ جو جس شہر کا ہے وہ اسی شہر سے منسوب ہو جاتا ہے۔ تو چونکہ آپ ام القری میں آئے، وہ آپ کا وطن ہے، اس لیے امی ہو گئے۔ یہ ایک ایک معنی بتا رہا ہوں جو لوگوں نے اس کی شاخیں نکالی ہیں، اور مجھے کسی منزل تک جانا ہے۔ ام کہتے ہیں اس دریا کو کہ جو دوسرے دریا سے آ کے ملے اور ایک مرکزی دریا بنے، اسے کہتے ہیں ام، اور جب مل کر آگے بڑھے تو وہی امی ہے۔ چونکہ اللہ نے علم و نور کے 2 دریا بنائے اور ان دونوں کو آپس میں ملایا، جب ملایا تو ذات رسالت پر وہ دریا ملے، علی اور فاطمہ کی صورت میں۔ اس لیے سورہ رحمان نے کہا مرج البحرین یلتقیان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ ہم نے 2 دریاؤں کو آپس میں ملا دیا، تو تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں سے انکار کرو گے؟ تو چونکہ امامت اور رسالت مل رہی تھی ذات سیدہ کی وجہ سے، اس لیے سرکار کو امی کہا گیا، دریا سے تشبیہ دی، اس لیے امی ہے۔ اب ایک اور معنی آپ کو بتاتے ہیں امی کے،
کے کہتے ہیں جو لشکر بنایا جائے اور اس میں الگ الگ میسرہ میمنہ قلب لشکر کے حصے کیے جائیں اور ہر حصے پر ایک سردار ہوتا ہے، اس کے ہاتھ میں علم ہوتا ہے، لیکن پورے لشکر کا جو علمدار ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں سب سے بڑا پرچم ہوتا ہے، سب سے بڑا علم ہوتا ہے۔ تو جو پوری فوج کا پرچم ہے اسے کہتے ہیں اسے کہتے ہیں اس جھنڈے کو، اس پرچم کو، اس علم کو جو مرکزی ہو، چھوٹے چھوٹے جھنڈے اور ان میں جو سب سے بڑا پرچم ہو، جو سب سے بڑے سپہ سالار کے پاس ہو لشکر میں، اسے کہتے ہیں اور جو علم اٹھائے اسے کہتے ہیں امی، یعنی اٹھانے والا۔ چونکہ سرکار کو کہا امی تو اب معنی یہ ہوں گے کہ وہ نبی جو علم اٹھائے گا، علم اٹھانے والا نبی۔ تو علم تو سرکار کا کبھی حمزہ نے اٹھایا، کبھی جعفر نے اٹھایا اور مولا علی نے ہر لڑائی میں علم لیا۔ تو سرکار نے کب علم اٹھایا؟ لیکن جب اللہ نے امی کہا ہے تو پھر علم اٹھایا ہوگا۔ تو ایک بات سید الساجدین کے صاحبزادے زید شہید نے پوچھا، بابا یہ غدیر کے روز میرے جد رسول خدا نے میرے دادا علی کو ہاتھ پر بلند کر کے کیوں مولا کہا؟ جہاں بیٹھے تھے وہیں اشارہ کر کے کہہ دیتے من کن تو مولا فہذا علی مولا۔ یہ اتنا بلند کیوں کیا؟ اس کی کیا وجہ تھی؟ تو چوتھے امام نے فرمایا، بیٹے غدیر کے روز رسول اللہ نے علی کو بلند کر کے علم بنایا تھا، تو علی خود ذات علم ہے، اٹھانے والے رسول ہیں، اس لیے امی ہے۔ علی ہے یعنی علم، رسول نے علم کو اٹھایا۔ اب تشریح کیسے ہوئی؟ بعد نبی ایک شخص علی کے پاس آیا اور کہا نبی نے اپنے بعد کیا چھوڑا؟ علی نے کہا دو چیزیں چھوڑی، ایک کتاب، ایک علم قائم۔ راوی نے کہا کتاب تو قرآن ہے، علم قائم کیا ہے؟ کہ وہ میں ہوں، قائم رہنے والا علم میں ہوں۔ اب یہ غدیر میں بلند کر کے علم کیوں بنایا؟ اگر واقعی آپ 8 دن کی مجلسیں سنتے سنتے اور ہمیں بالکل سمجھ گئے ہیں تو آپ کو کم از کم یہ تو سمجھ جانا چاہیے نا تقریر کا رخ کہاں جا رہا ہے اور آج کون سی تاریخ ہے اور کس کا ذکر ہوتا ہے، اور میں کہیں سے کس طرح آپ کے سفر کو طے کراتے ہوئے کتنا قریب ہو گیا منزل سے۔ خوش ہونا چاہیے آپ کو کہ عنوان سے ہم قریب ہو رہے ہیں۔ کس کا ذکر ہوگا آج؟ کون ہے وہ؟ کس کا عالم ہے یہ؟ موضوع کیا ہے آج؟ علم۔ سب بات تو پڑھیں یار، خوش تو ہوا کریں، علم پر خوشی کریں، علم پر خوش ہونا چاہیے، پرانا چاہیے، نعرے لگانا چاہیے۔ ہم علم کی تاریخ پڑھیں گے آپ کے سامنے۔ آپ علم کو چومتے ہیں نا، علم کے نیچے بیٹھے ہوئے، تو یہ بھی تو سنیے علم ہے کیا؟ عربی میں علم کہتے ہیں بلند کو۔ یہ علی کو علم کیوں بنایا؟ ہاتھ پہ جو چیز بلند کی جائے اسے کہتے ہیں علم۔ علی کو بلند کیا، علم بنایا۔ کیوں؟ تو پہلے سمجھیے کہ جو چیز بلند کی جائے اس کی وجہ کیا ہوتی ہے، اس کی وجہ سمجھیے۔
اور اس کو سمجھیے، یعنی جلوس میں جب آپ علم لے کے نکلتے ہیں تو اس کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ علم میں ایک نفسیاتی اثر ہوتا ہے، جو بھی بلند چیز ہوگی فوراً اس پہ نظر جائے گی، جانے والا مڑ کے دیکھتا ہے یہ کیا ہے۔ غدیر میں علی کو اس لیے بیان کیا کہ قیامت تک مسلمان یہ منظر نہ بھولے کہ یہ کون نبی کے ہاتھ پر بلند تھا، تاکہ نظر پڑتی رہے۔ یہ بھی تو کبھی سوچئے کہ آج تو آپ علم دیکھ رہے ہیں، علم اٹھا رہے ہیں، آپ کے لیے ظاہر ہے کہ ہر چیز سوچنے والی تو نہیں ہوتی۔ جس چیز کا وجود نہ ہو اور تصور انسانی میں نہ ہو اور اچانک وہ ہو جائے تو حیرت ہوگی۔ تو کبھی تو ایسا دور تھا جب انسانوں نے عالم دیکھا ہی نہیں تھا، تو جب پہلی بار انسان عالم دیکھے گا تو اس کا عالم کیا ہوگا؟ بھائی جس کو نہیں پتا تھا کہ ہوائی جہاز اڑ سکتا ہے، جب پہلی بار اڑا تو آپ 200 سال پہلے تو تھے نہیں کہ آپ کو لطیفے معلوم ہو، لوگ ڈرنے لگے کیا چیز آتی ہے۔ اب اس وقت آپ اسے مذاق سمجھیں گے۔ بڑی بوڑھیاں گھر میں گھس جاتی تھی کہ اس کے اندر انگریز بیٹھیں، جھانک کے دیکھیں گے بے پردگی ہوگی۔ لاکھوں لطیفے، لاکھوں ٹرین کے لطیفے، لاکھوں۔ جب ٹرین نہیں دیکھی تھی کسی نے، اس سے بھی پہلے جائیے سائیکل نہیں دیکھی تھی انسان نے۔ جب گاؤں گاؤں میں کوئی ایک کمشنر سائیکل لے کے آیا تو سب حیرت سے دیکھتے تھے یہ کیا چیز ہے، کوئی شیطانی چیز آ گئی ہے۔ جب ریڈیو آیا تو سب پاگل ہو گئے، یہ ہے کیا، ڈبے میں سے آواز کیوں آتی ہے؟ پیچھے جا کے دیکھتے تھے، آگے دیکھتے تھے، کہاں آدمی بیٹھا ہے اس کے اندر، ہے نا ہنسی کی باتیں۔ پھر ٹیلی ویژن آیا، تو جب کبھی بھی کوئی حیرت انگیز چیز آئے گی تو انسان حیران ہوگا، سمجھ رہے نا؟ ارے بھائی جب آدم آئے زمین پر تو جانور حیران ہوئے، یہ کون سی مخلوق ہے؟ اب سمجھ میں آئی بات؟ آدم زمین پہ آئے تو شیطان نے درندوں سے کہا ایک عجیب مخلوق آئی ہے، یہ تمہیں مارے گی، تم اس کو مارو۔ تو سارے درندوں کو شیطان نے آدم پہ لگا دیا، آدم بھاگنا شروع ہو گئے، پیچھے پیچھے درندے۔ تو شیطان آگے آگے دوڑ رہا تھا اور کہتا جاتا تھا درندوں سے اس کو مارو، اس کو مارو۔ دشمن آدم تھا، کہہ کے آیا تھا میں آدم کو جینے نہیں دوں گا، اللہ سے کہہ کے آیا تھا، قرآن میں سب کچھ موجود ہے۔ دوڑتے دوڑتے کہتا درندوں مارو مارو، یہ دیکھو یہ تمہارا دشمن ہے، اس کو مارو۔ اب درندے کو آدم کے پیچھے پیچھے دوڑے، ان کے لیے تو حیرت انگیز چیز تھی، ہے کیا؟ اور غصے میں شیطان جب للکارتا تھا درندوں کو کہ جاؤ اس کو مارو، تو اس کے منہ سے جھاگ گرتا تھا۔ اللہ نے اس جھاگ کو حکم دیا کہ تو مجسم جانور بن جا، تو شیطان کے منہ کا جھاگ کتا بنا کل، اور کتے نے آدم کی حفاظت کی، درندوں پہ حملہ کر دیا، شیطان بھاگا، اس لیے کہ اسی کی ایک جزو سے کتا خلق ہوا تھا۔ کتا اس لیے نجس ہے کہ شیطان کے جھاگ سے بنا ہے، ورنہ ہوتا وفادار ہے، اس لیے کہ آدم کی مدد کے لیے بنا۔ نیت اچھی ہے، نجس اس لیے ہے کہ جزو ہے شیطان کا۔ تو ان کے لیے حیرت ناک چیز تھی آدم۔ اب آدم کے ہوئے دو بیٹے، حابیل اور قابیل۔ قابیل نے مار ڈالا حابیل کو۔ موت کبھی دیکھی نہیں تھی انسان نے، اب پتھر اٹھا کے مار دیا، اس کو کیا معلوم کیا ہوگا، سر پھٹ گیا، وہ گر گئے۔ اب قابیل دیکھنے لگا یہ ہوا کیا، چونکہ اس نے کسی کو کبھی مرتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ سمجھا بھائی، اس نے اٹھا لیا، کندھے پہ لاد دیا، لادے 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 ایک چکر لگا رہا، چلتے 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 عرب سے شام پہنچ گیا، پہاڑی پہ چڑھ گیا، گولان کی پہاڑیوں پہ چڑھ گیا۔
سمجھے نا؟ وہاں تک اللہ نے 2 کوے بھیجے. سورہ بقرہ میں یہ قصہ ہے. سورہ علم کے بعد جو سب سے بڑا سورہ ہے سورہ بقرہ، گائے والا سورہ. 2 کوے آئے، دونوں کوے لڑنے لگے. ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار ڈالا. پھر اس کوے نے چونچ سے گڈھا کھودا، مرے کوے کو اس میں گاڑ دیا، گاڑ کے اوپر سے مٹی ڈال دی. قابیل کہنے لگا ہائے اتنی بھی میری عقل نہیں کہ میں اس کو لیے گھوم رہا ہوں. اس نے اس کو مارا تو مٹی میں چھپایا تو میں بھی اس کی قبر بناؤں. اس طرح انسان کو قبر بنانا آیا. بابا ہر چیز جب پہلی بار ہوتی ہے نا تو نئی ہوتی، سمجھ رہے ہو نا؟ اب قابیل بھاگ گیا ہندوستان کی طرف، وہاں اس نے شادیاں کر لی کالی کالی عورتوں سے. اس لیے کالی کالی اولادیں پیدا ہوں. اس لیے ہندوستان اور لنکا کے لوگ سب کالے کالے، بھیل قومیں، یہ وہ جنگلی قومیں، اسی سے پیدا ہوں. اتنی نسل قابیل کی بڑی، اتنی نسل بڑی، آدم سے ڈر کے بھاگ گیا کہ میں نے بھائی کو مار ڈالا. یا اللہ نے حضرت آدم کو ایک اور بیٹا دیا، شیس. شیس کی نسل بھی بڑی، وہی نبی ہوئے آدم کے بعد، وہی جانشین ہوئے، انہی سے نسل آگے بڑھی. شیس سے انوش ہوئے، انوش سے پھر متشلق ہوئے، ان سے الفشد ہوئے، بڑھتے گئے، پھر لمک ہوئے، پھر نوح ہوئے، پھر آگے نسل بڑھتی گئی، پھر سام ہوئے، اور پھر تارق ہوئے، اور پھر ابراہیم ہوئے، اور پھر اسحاق ہوئے، اور پھر اسماعیل ہوئے. نسل بڑھتی چلی گئی، نسل بڑھتی چلی گئی. جناب شیس سے یہ آدم کی نسل، ایک بیٹا شہید ہوا. جب شیس کی نسل بڑھ گئی تو گاؤں کے گاؤں آباد ہو گئے، بڑے بڑے خاندان ہو گئے. 101 خاندان، 201 خاندان، 300، چلتے گئے. جہاں پانی ملا وہاں چلے گئے، جہاں سبزہ ملا وہاں چلے گئے، جہاں باغ ملا، دور 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 آباد ہو گئے. جب دور دور آباد ہو گئے تو ایک دن جبریل امی آئے اور کہنے لگے شیس، اللہ نے حکم دیا ہے کہ حابیل کے خون کا انتقام قابیل اور قابیل کی اولاد سے لو. اس سے پتہ چلا انتقام صرف اصل سے نہیں لیا جاتا، اولاد تک سے لیا جاتا ہے. اس لیے مہدی کو رکھا گیا ہے. سمجھے؟ چھوٹی چھوٹی جملوں میں اس بات کو سمجھاتے ہوئے آگے چلتا جاؤں. انتقام لو، خون حابیل کا معصوم لہو بہایا تھا اس نے. شیس کہنے لگے کیسے؟ کہ لشکر بناؤ، جنگ کرو قابیل اور اولاد قابیل سے. شیس کہنے لگے کوئی کہیں گیا، کوئی کہیں گیا، سب پوتے نواسے میرے جانے کہاں کہاں پھیل گئے. اب میں کہاں سے بلاؤں کون کہاں گیا؟ جبریل نے کہا اللہ نے ایک چیز بھیجی ہے، اس کے ذریعے بلاؤ. کہا کیا ہے؟ ایک بار جبریل نے ایک چیز کو کھولنا شروع کیا، وہ بلند ہوتی گئی، بلند ہوتی گئی، آسمان کی طرف جاتی گئی. شیس نے کہا یہ کیا ہے؟ جبریل نے کہا یہ عالم ہے. یہ پہلا عالم جبریل لائے جنت سے. کہ جب اس کا پھریرا لہرائے گا تو چاروں طرف سے لوگ دیکھیں گے یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، تو اس کی طرف آئیں گے. جیسے ہی پرچم کھلا نسل شیس اسے دیکھ کر حیران ہو. چلو دیکھیں گے کیا ہے، یہ فضا میں کیا چیز ہے. دیکھنے آئے تو شیس نے کہا آؤ دعوت دیتے ہیں ہم تمہیں، لشکر بنانا ہے. اللہ نے یہ علم بلند کیا. اس دن سے ہر جنگ میں ہر نبی اس علم کو بلند کرتا تھا، چونکہ وہ جنت سے آیا تھا. وہ علم چلتا ہوا شیس کی نسل میں چلا. بیٹے کو ملا، انوش کو ملا، فشد کو ملا، متشلق کو ملا، بڑھتے بڑھتے لمک کو ملا، نوح کو ملا، سام کو ملا، اسماعیل کو ملا. وہاں سے چلتا ہوا قصی تک آیا. قصی سے عبد مناف کو ملا، عبد مناف سے ہاشم کو ملا، ہاشم سے عبد المطلب کو ملا، عبد المطلب سے وہ علم ابو طالب کو ملا. ابو طالب نے وہ علم محمد کو دے دیا. ابو طالب کے پاس جو کچھ تھا اپنے باپ کا، علی کو، عقیل کو نہیں دیا کہ محمد سب تمہارا ہے. وہ علم بھی دے دیا. علم نبی کے پاس تھا، علم نبی کے پاس تھا، لیکن وہ علم طے کیا ہوا رکھا رہا. بدر میں جو علم تھا وہ دوسرا تھا، جو احد میں علم تھا جو حمزہ نے اٹھایا وہ دوسرا تھا، جو خندق میں علم تھا وہ دوسرا تھا. لیکن وہ علم جو
شیش سے ہوتا ہوا ابراہیم تک ہوتا ہوا ابو طالب سے محمد کو ملا تھا، وہ علم خیبر میں لایا گیا اور کہا گیا یہ اس طرح نہیں ملے گا۔ پہلے اعلان کیا سرکار نے رات کو، کل علم اس کو دیں گے جو مرد ہوگا۔ غیر فرار ہوگا، اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے، وہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہوگا۔ اتنی شرطیں لگا دی، اور کس بات پر؟ اس لیے کہ اس سے پہلے جو علم لے کے جا رہے تھے وہ علم اور تھے، خود ہی بنا لیا، ڈنڈے میں لٹکا لیا، چلے گئے۔ سرکار تو خیمے میں تھے اور گئے تو واپس آ گئے۔ کیا ہوا؟ کیوں آ گئے؟ لشکر سے پوچھا کہ یہ پہلے بھاگے، ان سے پوچھا کہ نہیں لشکر پہلے بھاگے، دونوں ایک دوسرے کو الزام دے، یہ پہلے بھاگے، یہ پہلے بھاگے۔ 39 دن یہی ہوتا رہا، پھر نبی نے اعلان کیا کل علم دیں گے مرد کو۔ اب لفظ یہ رجل، عربی میں رجل کہتے ہیں مرد کو، ترجمہ رجل، مرد کو علم دیں گے۔ تو کیا اس سے پہلے کسی عورت نے علم مانگا تھا؟ تو مرد جو ہے وہ عورت کی ضد لفظ نہیں ہے، اس کی ضد دوسرا لفظ ہے۔ کل علم رجل کو دیں گے، مرد کو۔ کون؟ کرار۔ کرار کی کیا معنی؟ کرار کی کیا معنی؟ علامہ اقبال سے کسی نے پوچھا کراری کے کیا معنی، کرار کے کیا معنی؟ اقبال نے جواب دیا می شناسی مانی کرار چیست، تم نے مجھ سے پوچھا ہے کہ کراری کے معنی کیا ہیں؟ اقبال کہہ رہے ہیں، علامہ اقبال، می شناسی مانی کرار چیست، ای مقام اس مقامات علی اس، علی کے بلند مقاموں میں سے ایک مقام ہے کراری۔ علی کے بلند مقاموں میں سے ایک بلند مقام ہے کراری۔ کرار کہتے ہیں بڑھ بڑھ کے حملے کرنے، بڑھ بڑھ کے حملے، پیچھے نہیں ہٹ رہا ہے، بڑھ بڑھ کے حملے کرنا، غیر فرار، جو میدان سے کبھی فرار اختیار نہیں کرتا۔ کتنی شرطیں ہو گئی؟ پہلی شرط مرد، دوسری شرط کرار، تیسری شرط فراری نہ ہو، چوتھی شرط اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہوں، پانچویں شرط وہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہوں، چھٹی شرط اللہ اس کے دونوں ہاتھوں پر فتح دے گا۔ اتنی شرطیں ہوں تو علم ملتا ہے۔ دو چیزیں نبی نے علی کو ایسی عطا کی جو کائنات میں کسی نے کسی کو نہیں دی، نہ کسی ولی نے نہ کسی نبی نے، لیکن سرکار نے دی۔ دونوں ایک ہی طرح سے لکھے جاتے ہیں لفظ، صرف زیر اور زبر کا فرق ہے، لفظ ایک ہی ہے۔ علم، علم، دو چیزیں علی کو ایسی دی، علم اور علم، کہ یہ دونوں چیزیں علی سے چھینی نہیں جا سکی۔ خلافت اور ہے، یہ ایسی چیزیں جو چھین نہیں سکتی، علم اور علم۔ اور اب تک علی ہی کے پاس، اس لیے کہ علم علی کا، علم بھی علی کا، تعلیم بھی علی کی۔ تعلیم لکھیے، تعلیم کا لفظ لکھیے، تعلیمات ڈپارٹمنٹ ہے، ماہر ایجوکیشن، ایجوکیشن کا ڈپارٹمنٹ، تعلیمات، تے، عین، لام، یہ، میم، تعلیم۔ کتنے حرف آئے؟ تے، عین، لام، یہ، میم۔ کتنے حرف آئے؟ 5۔ ایک ادھر کا ہٹا دیجئے، ایک ادھر کا ہٹا دیجئے۔ تے
یہ ہٹائیے، ادھر سے میم ہٹائیے، بیچ میں کیا بچا؟ بھائی زور سے بولو، شرمانے کی کیا بات ہے؟ کیا اس میں شرمانے کیا بات ہے؟ یا بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ یا بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ کیا سمجھ میں باتیں نہیں آ رہی ہے؟ تعلیم کا دل ہے علی، اگر علی نہیں تو تعلیم نہیں آتی۔ تعلیم کا دل ہے علی، تعلیم کے بیچ میں لکھا ہے علی۔ علم اور علم آج تک کس کے پاس ہے؟ علم کس کے پاس ہے؟ اور علی والے کہاں ہیں؟ کہاں بیٹھے ہیں؟ ادھر کہاں ہے؟ ارے کہاں ہے؟ تو علم کس کے پاس ہے؟ علم کس کے پاس ہے؟ کون نکالے گا عاشور کو علم؟ کون لوگ اٹھائیں گے؟ اور علم کس کے پاس ہے؟ درسگاہ کہاں ہے؟ علمی باتیں کہاں ہوتی ہیں؟ تو علم بھی یہی امام باڑے میں، علم بھی یہی۔ تو مرکز وہاں ہے جہاں علم ہو اور علم ہو، وہ ہے مرکزیت، دین کی مرکزیت، مذہب کی مرکزیت، اسلام کی مرکزیت کہاں؟ جہاں علم، جہاں علم۔ کل علم دیں گے اسے مرد کو، کرا کہہ رہے فرا اللہ رسول سے محبت کرتے ہوں گے، وہ اللہ اور رسول سے محبت۔ جب تک اللہ اور رسول محبت نہ کریں علم نہیں ملتا۔ اے کسی قوم سے اللہ نے محبت کی ہے، رسول نے، جبھی تو تم کو علم ملا، یا ایسے ہی مل گیا؟ یہ محبت کا تقاضا تھا کہ علم تم کو ملے۔ سب قوموں کے پاس پرچم فلیگ، ہر ملک کا جھنڈا ہے، ہر ملک کا جھنڈا ہے، ایمبیسیز پہ لگا ہے۔ تمہارا جھنڈا کہاں ہے؟ ہاں، جلوس میں جب ان کا صدر وزیر مرتا ہے تو جھنڈا، یہ جھنڈا کبھی جھکتا نہیں۔ یہ پرچم جھکتا نہیں۔ کل علم مرد کو دیں گے۔ صبح ہوئی، علم سجایا، سجا کر لے کر مجمع میں آئے ہاتھ میں۔ کہاں ہے علی؟ سلمان و ابو ذر، جاؤ علی کو لاؤ۔ گئے علی کو لائے، علی آ گئے۔ کہتے 3 بار علم کو رسول اللہ نے آگے بڑھایا پھر پیچھے کیا۔ آج تک یہی رسم ہے ہر فوج میں، اسی طرح دیتے ہیں پرچم جیسے رسول اللہ نے علی کو علم خیبر میں دیا تھا۔ علی یہ علم لو۔ علی نے علم لیا، بلبل پہ سوار ہوئے، علم لے کر خیبر کے قلعے کا رخ کیا، اور رخ کیے پوچھا کہاں تک لڑوں؟ کہاں تک لڑوں؟ رسول اللہ نے کہا جب تک ایک ایک یہودی لا الہ نہ کہہ دے، لڑتے رہنا، لڑتے رہنا۔ یعنی علی کا رخ میدان جنگ کی طرف، علم لے کر بیٹھ چکے گھوڑے پر۔ اب طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جانے والا جھک کر پوچھتا تھا کہاں تک لڑوں، لیکن علی نے منہ نہیں موڑا، منہ دھری رکھ کے پوچھا کہاں تک لڑوں۔ لوگوں نے رسول اللہ سے پوچھا کہ علی نے موڑ کر کیوں نہیں پوچھا؟ تو علی جب گھوڑے پر بیٹھے اور میں نے علم دیا تو علی نے جہاد کی نیت کر لی تھی۔ جیسے نماز میں ادھر ادھر نہیں دیکھتے تو جہاد میں پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتے۔ اسی کو کہتے ہیں کرا
بڑھتا جائے، یہ معنی ہے کرار، کرار کو علم دوں گا۔ اور پھر علی نے وہ علم خیبر کے قلعے کے سامنے ایک چھوٹا سا پتھر کا پہاڑ تھا، اس پر جا کر کاٹ دیا، اس لیے کہ جنگ کرنا تھا۔ علم گرے گا نہیں، اب بلند ہے خیبر کے تر کے سامنے، اسلام کا علم لہرانے لگا۔ آج تک قاعدہ ہے جب فتح ہوتی ہے اسی طرح علم پہاڑیوں پر جہاں جہاں جاتے ہیں اور علم گاڑتے ہیں، چاند پر ہم چاند میں حسین کا غم لے کے جائیں گے، عباس نامور کا پرچم لے کے جائیں گے، عباس نامور کا علم لے کے جائیں گے۔ جیسے نجمہ فندی نے کہا، گوندل صاحب آ گئے ہیں، مجبوری ہے، ممبر دیر میں ملا، تقریر آدھی ہوئی ہے، تقریر پوری کرنی ہے، گوندل صاحب کو بیٹھنا پڑے گا اس وقت، اور میں ممبر ابھی نہیں چھوڑوں گا، صاف بات بتا رہا ہوں، پکی بات، چاہے جتنی دیر ہو جائے تقریر مجھے کامل کرنی، اس لیے کہ حضرت عباس پہ تقریر کرنی ہے۔ ابھی میں علم پر ہوں، علم پر، سمجھ گئے نا؟ میں اتر نہیں رہا، میں تقریر نہیں چھوڑ رہا، اس لیے کہ موضوع کامل کرنا ہے، چپ کے نہیں بیٹھنا ہے، درود پڑھتے رہنا ہے، ساتھ دیتے رہنا ہے۔ اب غور کیجیے گا، علی نے علم کو پتھر پہ گاڑ دیا۔ جب پتا چلا تھا یہودیوں کو کہ رسول لشکر لے کر آئے ہیں، ڈرے ہوئے تھے کہ لشکر اسلام بہت زبردست ہے اور علی جیسا فاتح نبی کے ساتھ ہے، تو یہودی بہت گھبرائے، چونکہ علم نجوم پر یقین رکھتے تھے تو کاہنوں کے کہنے پہ چلتے تھے۔ بہت سے ملک ایسے بھی ہیں کہ جس کے صدر اور وزیر اعظم نجومیوں سے پوچھتے ہیں یہاں جائیں وہاں جائیں، یہ کام کریں یہ کام نہ کریں، ان کو بہت سے پیسے ملتے ہیں اور وہ اپنا الٹا سیدھا بتاتے رہتے ہیں، ہاں یہ کیجیے نہ کیجیے نہ کیجیے۔ مزہ نہیں لیتے یار آپ لوگ جملے کا۔ آپ لوگوں میں ایک تھوڑی سی کمی ہے، وہ ہے مزاح نہیں سمجھتے، یعنی ہنس نہیں پاتے، آپ مسکرا نہیں پاتے۔ جو میں مسکرانے کے جملے کہتا ہوں نا، آپ کو مسکرا نہیں پاتے، آپ سمجھتے ہیں ہر چیز سیریس ہے۔ ضمیر اختر بالکل سیریس ہے، میں بالکل سیریس نہیں ہوں، بہت اچھے موڈ میں تقریر کرتا ہوں، تو میں چاہتا ہوں آپ بھی اچھے موڈ کے ساتھ سنا کریں، منہ سکھا کے نہ سنیں۔ جب جملہ کوئی ہنسی والا آئے تو خوشی کا اظہار کریں، اس کو حس پیدا کریں اپنے میں کہ یہاں پر خوش ہوا جاتا ہے، اس جملے پر خوش ہونا چاہیے، چہرے سے ظاہر ہو، بات سمجھے نا آپ؟ تو نجومی سے پوچھا جاتا، جو ان کا مشہور نجومی تھا اسے بلایا، بن اختب جو کہ بادشاہ ہے خیبر کے قلعے کا، اور اس نے کہا بھائی یہ اسلام کا لشکر آیا ہے، ستارے کیا کہتے ہیں؟ نجومی نے آسمان دیکھا اور کہا کہ سب خیر ہے، ٹھیک ٹھاک ہے۔ کہا کیا مطلب؟ کہا دیکھیے دو ستارے ہیں آسمان پر، ایک ہے طائر نصر اور ایک ہے بربط۔ ایک ستارے کا نام ہے بربط، ایک کا نام ہے طائر نصر۔ طائر نصر جو ہے وہ دن بھر میں ایک چکر لگا لیتا ہے، اور بربط جو ہے وہ طائر نصر کے گرد گھومتا ہے، اس کا ایک چکر 2000 برس میں پورا ہوتا ہے، اور ابھی اس کا 2000 برس کا چکر باقی ہے، اور وہی ستارہ یہودیوں کی حکومت کا ہے، تو ابھی 2000 برس تک تو حکومت یہودیوں کے ہاتھ سے نہیں جائے گی۔ بادشاہ کو اطمینان ہو گیا، اس نے کہا بھائی ایسا کرو کہ تم قلعے کی سب سے اوپر کی دروازے کی برجی میں بیٹھو اور وہاں سے دیکھتے رہو اب کون آیا اب کون آیا، اس کا چہرہ دیکھ کر پھر ستارہ دیکھو، چہرہ دیکھو پھر ستارہ دیکھو۔ اس نے کہا اچھا، اوپر جا کے نجومی بیٹھ گیا، ایک آیا، اس نے کہا یہ بھاگ جائے گا، یہ ستارے بتا رہے ہیں۔ پھر کوئی آیا، اس نے پھر چہرہ
ستارہ دیکھا تو گھبراؤ نہیں یہودیوں، یہ بھی بھاگ جائے گا. اب بھاگ رہا، وہ بھگا رہا ہے، ستارہ دیکھ رہا ہے، کہہ رہا بھاگ جائے گا بھاگ جائے گا. جب علی آئے، بھائی غور سے دیکھنا اور سننا بھی، میری طرف دیکھنا بھی اور سننا بھی. جب علی آئے اور پتھر پہ علم گاڑا تو علی بن اختر نے کہا کیا ہوا؟ اس نے علی کا چہرہ دیکھا، پھر ستارے کو دیکھا اور وہیں سے کودا اور قلعے میں کودا اور بھاگنے لگا. سب اس سے پیچھے دوڑے، ارے بتا تو کیا ہوا، بتا تو کیا ہوا، اور کیا بتائیں کیا بتائیں کیا بتائیں کیا بتائیں کیا بتائیں کیا، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، اور لوگ اس کے پیچھے پیچھے ایک گول آگے آگے پاگل پیچھے پیچھے دیوانے کے جیسے لوگ ہوتے. کچھ تو بتا کچھ تو بتا، تو بتا نہیں سکتا کیا ہوا، ارے میں نے کیا دیکھا، ارے میں نے کیا دیکھا. تو کیا دیکھا بتا، پکڑ لیا سب نے. تو بتا کیا دیکھا. تو جیسے ہی وہ آیا اور اس نے پتھر پہ علم گاڑا، وہ ستارہ جو 2500 برس میں چکر پورا کرنے والا تھا، اس نے ایک لمحے میں چکر پورا کر. چکر پورا کر لیا. تمہاری حکومت ختم ہو گئی اور اسی کے ہاتھ سے ختم ہوگی. اب یاد رکھنا، یہودیت کی حکومت پہلی بار علی کے ہاتھ سے ختم ہوئی تھی. اگر اسرائیل کو ختم کرنا ہے بغیر نام علی کچھ نہیں ہوگا. کچھ نہیں ہوگا. علی علی علی، جہاں علی کا نام نہ ہو فتح نہیں ہوتی. چونکہ نبی نے کہا تھا یہ علمدار جس کے دونوں ہاتھوں پر اللہ فتح دے گا. سیدھے ہاتھ سے ذوالفقار چلا کر مرحب کے بھائی یاسر کو مارا، انتر کو مارا، سب سے بڑے بھائی حارث کو مارا. 4 بھائی تھے یہ، حارث، انتر، یاسر، مرحب. چاروں بھائیوں کو چاروں برابر کے پہلوان تھے. سب سے آخر میں مرحب کو مارا. سب سے آخر میں مرحب کو مارا. کیا نام ہے تیرا؟ علی نے کہا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. ایک دم مرحب موڑا. یاد آیا میں نے خواب دیکھا تھا کبھی جوانی میں، اور ماں اس کی علم نجوم جانتی تھی، کاہنات تھی. ماں سے کہا، وہ خواب کی تعبیر بتاتی. میں نے یہ خواب دیکھا کہ شیر نے میرا سینہ پھاڑ دیا. تو ماں نے کہا بیٹا سب سے لینا، لیکن جس کا نام حیدر ہو اس سے لڑائی نہ، اس لیے کہ تیری موت اس کے ہاتھ سے ہو. ماں کے بتائی ہوئی تعبیر جو اسے یاد آئی، واپس چلا تو راستے میں انہوں نے آ کے کہا جو سب کو بہکا رہے ہیں، آدم کے دشمن، بھیج بدل کے آئے. کہاں جا رہا ہے؟ کیا اس کا نام حیدر ہے؟ میری ماں نے کہا تھا حیدر سے نہ لڑنا. کیا ایک نام کے دنیا میں بہت سے ہوتے ہیں، کیا ضروری ہے وہی حیدر ہے؟ کیسا بہکا کے لایا؟ ارے بھائی علی کی طرف وہی آتا ہے جو اس کا بہکایا ہوا ہوتا ہے، ورنہ ایسے نہیں لڑتا کوئی، اس طرح نہیں لڑتا. آیا تو اس کی موت لائی تھی. 2 ٹکڑے ہوا. ایک ہاتھ پر 4 پہلوانوں کو قتل کر کے علی نے فتح پائی. اب یہ تھا الٹا ہاتھ. مرحب و انتر و یاسر و حارث کو مار کر اب جو یلغار کی، تو یہودیوں نے چاروں طرف سے علی پر حملہ کیا. تو ایک یہودی نے یہ چالاکی کی کہ دوڑتا ہوا آیا
پاس سے سپر گرا دی. سپر جو گری تو چاروں طرف سے تیر چل رہے تھے. علی کی سپر گر گئی، جلال میں علی آئے، در خیبر کی طرف بڑھے. 40 آدمی مل کے کھولتے تھے، 40 بند کرتے تھے. لکوٹک پتھر کا دروازہ تھا، لوہے سے جڑا ہوا تھا. الٹے ہاتھ کی دونوں انگلیاں خیبر کے در میں ڈال کے پہلے ہلایا. میں کوئی بھی نے اختب جو بادشاہ خیبر کا، اس کی بیٹی صفیہ سے رسول نے شادی کی، وہ ام المومنین ہے. جب وہ عرض میں حضور کے آئیں تو حضور نے دیکھا پیشانی پہ ایک نشان ہے چوٹ کا. کہ یہ کیا ہوا؟ کہ جب آپ کے بھائی نے در خیبر کو ہلایا تو خیبر کی دیواریں ہل گئی. میں اپنے تخت پر تھی، منہ کے بل گر گئی. یہ چوٹ اس لیے آئی، پورا قلعہ لرزنے لگا تھا. دروازہ علی کے ہاتھ میں آ گیا، اسی کو سپر بنایا. سپر بنا کے پھر خندق میں گئے اور پھر اس کو پل بنایا. جب پل بنایا تو اس طرف تھے مسلمان. جب خندق پہ پل بنا تو سب پھان کر آئے، اس لیے کہ قلعہ خیبر کھل گیا تھا اور اس میں زر و جواہر، دولت، سونا سب کچھ تھا. مسلمان چلے. علی کے ہاتھ پہ در پہ پورا لشکر. خندق کی طرف علی کے پیر، ہاتھ پہ در پہ لشکر. در پہ لشکر. یہی وقت تھا کہ جبریل پرواز کرتے ہوئے آتے اور علی کے ہاتھ سے در خیبر لیتے اور لے جا کے خندق میں الٹ دیتے، جہنم میں الٹ دیتے. سارے جھگڑے ختم ہو جاتے. ارے اگر علی ہاتھ ہلا دیتے ذرا سے تو ٹپا ٹپ سب خندق میں گر جاتے. لیکن پورا لشکر گزر گیا. ایسے میں کچھ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ذرا علی کے ہاتھ تو دیکھیے کہ ہاتھ پہ در ہے، در پہ لشکر ہے. رسول نے کہا تم ہاتھ دیکھ لو، میں پیروں کو دیکھ رہا ہوں جو ہوا کے دوش پر ہے. پیر ہوا کے دوش پر. وہ علم جو خیبر میں لہرایا وہی علم حنین میں تھا، وہی علم فتح مکہ کے وقت تھا. اور وہ علم بعد نبی طے ہوا، پھر کھلا صفین میں، پھر کھلا جمل میں، پھر کھلا نہروان میں. اب میرے جملے ضائع نہیں کیجیے گا. علم بدر سے لے کر نہروان تک علی کا، بدر سے لے کر نہروان تک علم علی کا. لیکن کربلا میں علم عباس کو ملا تو اب کربلا سے قیامت تک علم عباس کا ہو گیا. اب علم علی کا نہیں کہا جاتا، علم کو کہتے ہیں عباس کا علم. اس لیے کہ علی نے وصیت کی تھی کہ کربلا میں یہ علم عباس کو ملے. صبح کا وقت تھا جب حضرت زینب نے وہی علم سجایا اور حسین نے بلا کر عباس کو علم دیا، یہ کہہ کر یہ بہن کی عنایت ہے. علی کی وصیت تھی کہ عباس کو علم ملے. عباس علم لے کر باہر آئے. حسین کا لشکر عباس نے ترتیب دیا. قلب لشکر میمنے اور میسرے کے علم زہیر حبیب کے پاس تھے. قلب لشکر کا علم علی اکبر کے پاس تھا. قلب لشکر کے سردار علی اور پورے لشکر کے سپہ سالار و علمدار حضرت عباس تھے. پرچم جو کھلا کربلا کے میدان میں، میر انیس کہتے ہیں کہ اس کا پنجہ ایسا چمک رہا تھا علم کا. انیس کہتے ہیں پنجہ ادھر چمکتا تھا اور آفتاب ادھر. پنجہ ادھر چمکتا تھا اور آفتاب ادھر. اس کی زیاں تھی خاک پر، زو اس کی عرش پر. علم کی چھوٹ عرش تک جا رہی ہے. آفتاب کی دھوپ زمین پہ آتی ہے.
علم عباس کا کربلا میں لہرا رہا تھا۔ وقت گزرتا گیا، سپاہی کم ہوتے گئے، دیکھتے ہی دیکھتے صرف عباس و علی اکبر رہ گئے، اور عباس نے کہا آقا مجھے اذن دیجیے۔ تو عباس تمہیں کیسے جانیں گے، تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو۔ تو جس لشکر کا آپ نے علمدار بنایا تھا وہ لشکر کہاں رہا، اب وہ لشکر کہاں ہے؟ دائیں طرف دیکھا، بائیں طرف دیکھا تھا، وہ لشکر اب کہاں ہے؟ حسین چپ ہو گئے، عباس خیمے میں چلے، آواز دی کہاں ہے میری بچی سکینہ؟ عباس کی پہلی آواز پر شہزادی سکینہ آئی، کہا کیا حال ہے؟ کہا پیاس ہونٹوں پر کانٹیں، خشک ہو گئی ہے زبان بھی اور ہونٹ بھی، پانی لاؤں؟ ہاں چچا، آپ کو تو صبح کو علم ملا تھا، میں سمجھتی تھی آپ مجھے پانی پلائیں گے، 7 تاریخ سے آپ کو معلوم ہے نا حسین کے لشکر پہ پانی بند ہو گیا، اہل حرم پہ پانی بند ہو، عاشور ہوتے ہوتے 4تھا روز ہو گیا۔ محاورتن کہتے ہیں حسین 3 روز کے پیاسے تھے، 3 روز کے نہیں 4 روز کے۔ کبھی تاریخ آپ نے جوڑی ہے؟ 7 کی صبح سے پانی بند ہوا، 7 تاریخ کو فرات پر پہرے بیٹھے، پھر پانی نہیں آیا، 7 کا دن گزرا، 8 کا دن گزرا، 9 کا دن گزرا، 3 عاشور کا دن 4تھا تھا، 4 دن سے علی اصغر پیاسے تھے، 4 دن سے سکینہ پیاسی تھی، 7 تاریخ سے آج 10 تاریخ ہو گئی، پیاس سے بچے تڑپ رہے۔ ننھی سی مشق سکینہ نے عباس کے علم میں پانی، سکینہ کو گودی میں لے کر حسین کے پاس آئے عباس، تو بس اتنا کہا سکینہ چچا کو بھیج رہی ہو، اب چچا واپس نہیں آئے، چچا کو پا نہ سکو گے۔ عباس رخصت ہوئے حسین سے، علم لے کر مرتجس پر بیٹھے۔ مرتجس عباس کی سواری کا گھوڑا ہے، یہ سب رسول اللہ کے گھوڑے، لیکن عاشور کی صبح امام حسین نے گھوڑوں کو رسول اللہ کے اس طرح تقسیم کیا کہ رسول اللہ کا گھوڑا عقاب علی اکبر کو دیا، میمون حضرت قاسم کو دیا، مرتجس جو سفید رنگ کا تھا وہ عباس کو دیا، ذوالجناح کی سواری اپنے پاس رکھی۔ یہ 4 گھوڑے رسول اللہ کے ہیں، جس پہ رسول اللہ بیٹھتے تھے، بعد میں علی بیٹھے، پھر امام حسن بیٹھے۔ مرتجس اس کا نام اس لیے تھا کہ مرتجس کا لفظ رجس سے ہے، رجس کہتے ہیں بادل کی گرج اور بجلی کی چمک کو، جب بادل زور سے گرجے اور اس پہ بجلی کڑکے، اسے کہتے ہیں مرتجس۔ کیوں کہتے تھے اسے مرتجس؟ اس لیے کہ جب یہ میدان جنگ میں آتا تو لگتا بادل کا سفید ٹکڑا آ رہا ہے اور یوں دوڑتا جیسے بجلی چمک رہی، جیسے بادلوں میں بجلی چمک رہی، اور یہ ایسا گھوڑا تھا عجائب میں کہ کوئی اگر اس گھوڑے پہ بیٹھے تو یہ گردن کو جب اٹھاتا تھا مور کی طرح، اور پیچھے سے دم کو جب چمر کرتا تھا اٹھا کے، اور جب سمٹتا تھا دوڑنے کے لیے تو سوار دونوں طرف سے چھپ جاتا تھا، گردن کے پیچھے بھی چھپ جاتا تھا اور دم کے پیچھے بھی چھپ جاتا تھا۔ لیکن یہ خاصیت صرف حضرت عباس میں تھی کہ جب مرتجس گردن بلند کرتا تب بھی عباس نظر آتے، اس لیے کہ حضرت عباس کا قد جو تھا وہ دیکھنے والا تھا۔ ہمارے بنی ہاشم تھے، رکاب میں پیر رکھ کر جب مرتجس پر بلند ہوئے تو سب شہید گئے اور رخصت ہوئے، لیکن یہ منظر جو عباس کے جانے پر دیکھا گیا، اور مقتل نگار نے لکھا
یہ منظر عباس کے جانے سے پہلے نہیں دیکھا گیا. اور وہ کیا تھا؟ راوی کہتا ہے کہ جب عباس نے ارادہ کیا گھوڑے پہ بیٹھ کر جانے کا تو تمام خیموں کے پردے اٹھ گئے اور تمام بیویاں چادروں میں باہر نکل آئی اور عباس کے گھوڑے کے گرد تمام بیویاں جمع ہو گئیں اور صرف ایک آواز آ رہی تھی کہ ہر بیوی ہاتھ اٹھا کے کہتی تھی عباس تم نہ جاؤ، عباس تم نہ جاؤ، تمہارا بڑا سہارا ہے حسین کو. عباس زینب کی ڈھارس، عباس حسین کا سہارا، بچوں کی ڈھارس، سکینہ کی ڈھارس. عباس چلے گئے، لشکر کو بیچ سے ہٹاتے ہوئے نکلے. تیروں کی بارش تھی، تلوار سے تیروں کو کاٹتے ہوئے چلے. اگر علی نے در خیبر اکھاڑا تھا تو عباس نے فرات کے کنارے لوہے کی چادروں کو پھاڑ دیا، اس لیے کہ 12,000 تیر ایک ساتھ چلے تھے عباس پر، لیکن ایک تیر بھی نہیں لگا. تلوار سے تیروں کو کاٹتے ہوئے آگے بڑھتے جاتے، لشکر کو بھگا دیا. 12,000 کا لشکر جو فرات پر تھا حجاج بن یوسف کا، اس کو بھگا دیا اور بھگا کر فرات گھوڑے کو ڈال دیا. ظاہر ہے کہ سوکھی ہوئی مشق تھی، بھرنے میں دیر لگی. سوکھی مشق دیر میں بھرتی ہے. اتنی دیر میں بھاگا ہوا لشکر سمٹنے لگا اور سب یکجا ہونے لگے. عباس نے چلو میں پانی اٹھایا، اس کو دیکھا اور لشکر کو دکھایا اور پھر پھینک دیا. مطلب یہ تھا کہ پانی پہ ہاتھ مارا، بتایا 2 محرم کو تم نے دریا کے کنارے سے ہٹایا تھا، ہم نے دیکھو قبضہ کر کے دکھا دیا. اب فرات قیامت تک ہمارے قبضے میں رہے گا. پھینک اس لیے دیا کہ اس پانی کی ہمیں کیا پرواہ، ہم ساقی کوثر کے بیٹے ہیں. یہ تو قبضہ دکھانا تھا جو پانی پہ ہاتھ رکھا تھا. کہتے ہیں کہ فرات سے عباس نے پانی بھرا، لیکن حسین کے خیمے تک فرات کا پانی نہیں پہنچ سکا. دریا بہت شرمندہ رہا، بہت شرمندہ رہا. جب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام زیارت کو آئے تو حسین کے روضے پہ گئے، پھر حضرت عباس کے روضے پہ گئے. باغ جعفر صادق وہاں موجود ہے، میں نے زیارت کی ہے، جب جائیے گا تو زیارت کیجیے گا. وہیں امام ٹھہرتے تھے جب زیارت کو آتے تھے. جب زیارت کر کے، یہ امالی شیخ صدوق سے روایت پڑھ رہا ہوں، بڑی مستند، لاہور سے ابھی اس کا ترجمہ ہو کے چھپا کتاب، اس میں دیکھیے، اور عجیب روایت، تڑپ جاتا ہوں میں جب یہ روایت دیکھتا ہوں. جب روزے سے امام باہر نکلے تو صاحب نے کہا امام یہ ہے دریائے فرات، یہ ہے دریائے فرات. ایک بار دریا کی طرف امام مڑے اور کہا حسین کے بچے پیاسے مر گئے، حسین کے بچے پیاسے مر گئے اور تو اب تک بہہ رہا ہے، تو اب تک بہہ رہا ہے. دریا نے امام کی بات سنی. کہتے ہیں اتنا شرمایا دریا کہ زمین کے اندر اتر گیا، زمین کے اندر اتر گیا، پتہ ہی نہ چلا کہ کہاں ہے دریائے فرات. اب جب آپ جائیں گے بابی سدرہ سے چلیں مقام امام ضمانت تک تو ایک نہر بہ رہی ہے، وہ دریائے فرات نہیں ہے، اسے کہتے ہیں نہر آسفی. بادشاہ آسفودولہ کی ماں جب کربلا گئی تو انہوں نے کہا دریائے فرات کہاں ہے، بغیر اس کے کربلا کیسے؟ لوگوں نے کہا وہ تو غائب ہو گیا، پتہ ہی نہیں کہاں چلا گیا، زمین کے اندر کہیں اتر گیا، غائب ہو گیا زمین میں. کہا پھر سے بناؤ اور اصل دریا سے بغداد سے پانی لاؤ. کھودا گیا دریا، تو اب جو دریا آپ دیکھتے ہیں کربلا جا کے وہ بنایا گیا اور پانی فرات سے لایا گیا، اصل دریا غائب ہو گیا. کتنے حیرت سے دیکھ رہے ہو مجھے تم، کتنے حیرت سے دیکھ. یہ چیزیں ذہن میں رکھو جب زیارت کرو. جب تم روضہ عباس میں جاؤ گے تو میں تمہیں بتاؤں، یہ سب تجربے کی باتیں ہوتی ہیں. اندر روضے میں جاؤ گے
کہیں بھی روزے کے فرش پر بیٹھنا تو تم دیکھو کہ کچھ فرش میں جالیاں سی بنی پلاسٹر کے ساتھ، اس کے اندر کان لگانا ایسے کر تو اندر ایک شور سنائی دے گا جیسے کوئی پکار رہا ہے، عباس عباس عباس۔ وہ پانی کا شور ہے، کیا ہے؟ پانی کا شور ہے۔ اور کبھی کبھی وہ پانی اچھل کر فرش سے روزے کے فرش پہ آتا ہے تو جلدی سے لوگ دوڑ کر اپنے رومال کو اس پانی کو جذب کرتے ہیں، اس لیے کہ روزہ عباس پورا جو بنا ہے نیچے تہخانہ ہے، نیچے تہخانہ ہے۔ جب زرداری اور بے نظیر دونوں زیارت کرنے گئے تو ان کے لیے یہ کھولا گیا تھا دروازہ عرصے دراز کے بعد، اور کیمرہ لے کے گئے تھے زرداری صاحب جو آپ کے صدر پاکستان ہے اور بے نظیر وزیر اعظم، تو آگے آگے بے نظیر چل رہی ہے، اس ویڈیو بن رہی ہے، بازار میں وہ ویڈیو ہے موجود، ویب سائٹ پر بھی ہے، دیکھ سکتے ہیں۔ جب کئی زینے بڑھ گئے سب تو بے نظیر وہاں سے واپس ہوئی، اور زرداری تم جاؤ، یہ آواز آ رہی ہے ویڈیو میں۔ اب اس ویڈیو کے ذریعے سب کو پتا چلا کہ نیچے کیا ہے۔ جب کیمرے نے سامنے دکھایا، ویڈیو موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں، بہت مشہور ویڈیو ہے، سامنے کیمرے نے دکھایا جو میں نے دیکھا، اس لیے کہ میں نیچے نہیں گیا لیکن اس ویڈیو میں دیکھا اور پھر اس روایت کو میں نے ملایا، تو میں تجربے سے آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ میں نے دیکھا کہ ایک قبر نظر آئی اور ایسا لگا کسی جزیرے میں ایک قبر ہے اور اس کے گرد پانی بہت تیز گھوم رہا ہے۔ ارے گریا کرو، سر پیٹو، ماتم کرو، ہائے عباس کہو۔ جب امام صادق نے کہا کہ پیاسے مر گئے بچے تو فرات شرم سے زمین میں گر گیا۔ اب سنو روایت سنا رہا ہوں اور تجربے سے اس صدی کی بات سنا دی، ویڈیو میں دیکھنا، دریا نیچے نیچے چلا، یہ کہتا ہوا عباس کہاں ہے، عباس کہاں ہے، اور ڈھونڈتا ہوا عباس کی قبر تک پہنچ گیا لیکن ادب سے ٹھہر گیا۔ پانی قبر تک جا نہیں پاتا تو لاچار ہو کر بس طواف کیے جا رہا ہے، اور جب شور کرتا ہے تو سن لینا آواز آتی ہے، عباس عباس عباس۔ ارے اب تو ماتم کرو، 8 محرم ہے، اب کیسے تم ماتم کرو گے؟ میں بتا چکا اس دن حضرت علی اصغر کی شہادت والے دن عباس کا ماتم واجب ہے، اس لیے کہ اللہ نے تمہیں 2 ہاتھ دیے ہیں، عباس کے ہاتھ کٹ گئے تھے اس لیے ماتم کرو۔ اور یہ 2 ہاتھ ماتم داروں کے لیے بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ روایت ہے امام رضا اور جعفر صادق دونوں سے بڑی مستند روایت ہے کہ محشر کے دن رسول اللہ پوچھیں گے سیدہ کہاں ہے، منادی ندا دے گا سواری آ رہی ہے۔ جب نور کی ہماری پہ جناب سیدہ آئیں گی تو رسول اللہ آگے بڑھ کے پوچھیں گے سیدہ شفاعت کے لیے کیا سامان لائی ہو، تو یہی روایت 8ویں اور 6ٹھے امام دونوں نے بتائی کہ اس وقت ہماری پر سامنے جو چیز رکھی ہوگی وہ ہاتھ پہ اٹھائیں گی اور کہیں گی بابا شفاعت کے لیے میرے عباس کے 2 کٹے ہوئے ہاتھ کافی ہیں۔ ماتم داروں کی شفاعت ان 2 ہاتھوں سے ہے، اس لیے اپنے دونوں ہاتھ سر پہ مارو۔ عباس کی شہادت ایسے نہیں سنی جاتی، سینے پہ ماتم ہوتا ہے۔ آج جا کے دیکھ لو کربلا میں، ویڈیو پہ دکھا رہے ہیں عباس کے روزے پہ بڑا مجمع ہے، 40,000 کا مجمع ہے، 8 تاریخ عاشور کو پڑ جائے گا، اور سب عباس کی زری کے گرد عراق، ایران، ہندوستان کے بہت سے قافلے، پاکستان سے بہت لوگ گئے ہیں اور سب یہی پکار یا سیدی یا عباس، ابن زہرا یا عباس، زہرا کے لال عباس، اس لیے کہ سیدہ نے کہا عباس میرا بیٹا ہے، عباس میرا بیٹا ہے، عباس میرا بیٹا ہے۔ ماتم کرو عباس
ماتم کا مقام ہے. شمر کہتا ہے کہ جب میں حسین کے سینے پہ سوار ہوا اور چاہا کہ گلا کاٹ لوں تو میں نے دیکھا حسین کے ہونٹ ہل رہے تھے. میں سمجھا امت کے لیے بد دعا کر رہے ہیں. میں نے کان لگا کے سنا تو کہہ رہے تھے پروردگار تو امتحان لے رہا ہے. میں منزل تسلیم و رضا پر صابر ہوں اور امتحان دے رہا ہوں. یہ کہہ کر پھر چپ ہو گئے. شم نے دیکھا کہ پھر لب ہلے حسین کے. وہ پھر کان حسین کے لبوں کے پاس لے گیا تو اب اس نے سنا جو چیز سنی کہتا ہے. اس کے بعد پھر حسین نہیں بولے. گلا کٹ گیا, خاموش رہے. لیکن آخری بار حسین کی